والدین کے حوالے سے کسی بندہ مومن کا سوال ہے کہ اگر باپ شرابی ہے تو بھی کیا والد کا وہ حق بنے گا جو خدا نے قرآن میں بیان کیا؟ دیکھیں، اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اگر ماں باپ ہندو ہیں تو بھی والدین کا احترام اور ان کی خدمت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کے عقیدے میں ہم اپنے ماں باپ کو ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ قرآن کی یہ واضح آیت ہے سورہ عنکبوت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف آمادہ کر رہے ہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ یہ آیت کا لہجہ کیا ہے؟ شرک کا عقیدہ ان سے مت قبول کرو، لیکن رہا خدمت کا حوالے سے قرآن کی بہت سی آیات ہیں۔ والدین کا ایک درجہ ہے، خدا نے اپنی ربوبیت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ نساء کی 36 آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ سورہ احقاف کی بھی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس سے سلوک سے پیش آؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو ماں باپ کی بار بار خدا اپنی ربوبیت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور ایک حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ مسلم ہے کہ ماں باپ کی شرک ان سے ہم نے قبول نہیں کرنا، اس کے علاوہ ان کے لیے نیکی اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 24، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ان دونوں کندھوں کو یعنی انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا حصہ ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے ساتھ سخت لہجے سے بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھے اور شائستہ انداز سے ان کے لیے گفتگو کرو۔ تو ماں باپ، اگر باپ شرابی ہے تو اس کا یعنی اس کی خدمت، اس کے لیے کندھے جھکا کے رکھنا ہے۔ وہ اگر فرض کریں گالیاں بکے تو بھی ہمیں اپنی آنکھیں، اپنی خدمت جھکا کے رکھنا ہے، اپنے کندھے۔ اگر باپ شرک کرنے کو کہے تو قبول نہیں کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بے احترامی کی جائے۔ وہ اگر شرک پر آمادہ کر رہے ہیں اس کی بات نہ مانیں، لیکن احترام برقرار رکھیں۔ ایک بات ہم یہاں عرض کر رہے ہیں کہ اس قرآن کی آیت جو ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ایک روایت ہے، أَدْنَى الْعُقُوقِ اُفٍّ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا أَحْوَنَ مِنْهُ لَنَهَا عَنْهُ۔ آنکھ ہونے کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے آگے اف کر دیا، اور اگر اس اف سے بھی کوئی کمتر درجہ ہوتا تو اللہ اس درجے سے بھی منع کر دیتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ماں باپ کے لیے خدا نے اتنی شدت سے بیان کیا؟ تو یہ بات ہم ایک راز عرض کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اہل بیت کے بعد، اگر کوئی طاقت ہے کہ جو ہماری نصیب اور ہمارے تقدیر پر حکمرانی کر سکتا ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ یعنی روایات میں ہے کہ ماں باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ماں باپ کے دل سے نکلنے والی آہ فوراً عرش پہ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنا نصیب اچھا کرنا چاہتا ہے، ایک اور سوال تھا اس حوالے سے تو اس کو بھی ہم اسی میں بیان کر دیتے ہیں کہ والدین کو اللہ نے جو اتنی زیادہ مرتبہ دیا ہے تو اللہ بغیر وجہ کے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ نماز پڑھنا اتنا زیادہ فائدہ مند ہے اس لیے اللہ نے واجب کر دیا۔ شراب اتنی زیادہ نقصان دہ ہے کہ اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ اسی طرح بہت سی تمام واجبات و محرمات۔ ماں باپ کے لیے اتنی شدت و تاکید سے کیوں بیان کیا؟ اس لیے
کہ خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا فوراً قبولیت کا درجہ لیتی ہے تو وہ ماں باپ کی دعا ہے، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی شامل نہیں ہے کہ ماں باپ مومن ہوں یا غیر مومن، ماں باپ کی دعا ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے نصیب کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو اچھا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ایبیلٹی کو اپنے ایک طرف رکھے، لیکن ان کے ساتھ اگر ماں باپ کی دعا کو پلس کر دے گا تو وہ بہت تیزی سے ترقی کے مدارج طے کرے۔ تو اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی انسان اپنی فزیکلی صلاحیتوں اور اس کی محنت کو بے شک ضرور رکھے، لیکن اس سے زیادہ ماں باپ کو اپنی تقدیر میں بہت مؤثر جانے اور بہت اہم جانے، ان کو احترام دے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی بھی انہی ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں اور اولاد ان کو اٹھا کر کھلا پلا رہی ہو، پھر بھی اس دنیا میں اس اولاد کے لیے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔